پاکستان میں اب بھی بجلی کی فیکس سالانہ کھپت 644 کلو واٹ ہے، یعنی پاکستان ان گنے چنے ممالک میں آتا ہے جہاں بجلی کی کھپت عالمی کھپت کی اوسط کا محض 18% ہے۔ پھر بھی عام آدمی کی کمر ٹوٹ رہی ہے کیونکہ سب بے اعتدالیاں بل میں شامل کر دی گئی ہیں۔ 100 روپے کی بجلی ٹیکسوں سمیت کم از کم 200 روپے کی پڑ رہی ہے، چنانچہ جس کی تنخواہ 25,000 ہے، اسے جب 45,000 روپے کا برقی ڈیتھ وارنٹ ملتا ہے تو ٹکرے مارنے یا سڑک پر سینہ کوبی کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ تاہم سنوائی کا انتظام نہ ہونے کے برابر ہے، مگر ایک نہ ایک دن حکومت ہر آدمی کو مفت بجلی فراہم کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ اس کا آغاز کئی برس پہلے سے بجلی کی صنعت سے وابستہ ملازموں، بیوروکریٹس، عدلیہ، وزرائے کرام، دفاعی افسران، مخصوص صنعتی اور کاروباری اداروں کو مفت یا محض پیداواری لاگت پر یا سبسڈائز ریٹ پر بجلی فراہم کرنے سے ہو چکا ہے۔ ایک دن عوام کو بھی یہ رعایتیں مل جائیں گی، تاہم یہ دن دیکھنے کے لیے 24 کروڑ 95 لاکھ لوگ کم از کم 100 برس زندہ رہیں۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی وسعت اللہ خان نے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کیا۔ وسعت اللہ خان کا مزید کہنا ہے کہ ضیاء دور تک سینسر، کوڑے، تعزیر، مشائخ، الذوالفقار، غیر جماعتی نظام، مثبت نتائج، ملٹری کورس، نشریاتی دوپٹہ جیسے الفاظ سے تو کان خوب مانوس تھے، مگر لوڈ شیڈنگ کس پرندے کا نام ہے کوئی نہیں جانتا تھا۔ 90 کی دہائی میں لوڈ شیڈنگ عوامی یادداشت کا حصہ بننے لگی اور آئی پی پیز یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کی اصطلاح بھی جلوہ افروز ہوئی۔ پہلی بار پتہ چلا کہ نجی شعبہ محض بجلی سے چلتا ہی نہیں، خود بھی صنعتی پیمانے پر بجلی بناتا ہے۔ وسعت اللہ خان کے بقول جیسے جیسے آئی پی پیز آتی گئیں ویسے ویسے لوڈ شیڈنگ بھی بڑھتی گئی۔ 2008 میں دور مشرف کے خاتمے کے بعد زرداری حکومت آئی تو وزیر پانی و بجلی راجہ پرویز ارشف نے اعلان کیا کہ دسمبر تک لوڈ شیڈنگ 0 ہو جائے گی، مگر دسمبر کے بعد خود راجہ صاحب ٹوٹا ہوا تارا ہو گئے، حتیٰ کہ جس دن 12 گھنٹے کے بجائے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی، اس روز عوام میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ وسعت اللہ خان کے بقول نواز شریف کی تیسری حکومت 2013 میں اسی وعدے پر اقتدار میں آئی کہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، مگر نہ تو انہوں نے بتایا نہ کسی اور نے پوچھا کہ کس بھاؤ ختم کریں گے۔ سرکار اتنے جوش میں تھی کہ جتنی قومی کھپت تھی اس سے دگنی برقی پیداوار کا انتظام کر لیا، مگر اس زائدہ ضرورت پیداوار کا کرنا کیا ہے یہ نہیں سوچا۔ واجبات کا بحران اتنا شدید تھا کہ میاں صاحب کے وزیر برقیات عابد شیر علی نے احکامات جاری کر دیے کہ کروڑوں روپے کے واجبات کی عدم ادائیگی کی پاداش میں پارلیمنٹ، ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس اور وفاقی سیکریٹریٹ کی بجلی کاٹ دی جائے، مگر یہ نہ ہو سکا۔ وسعت اللہ خان کا مزید کہنا ہے کہ شریف حکومت نے بجلی اکٹھی کرنے کے لیے چینی اور غیر چینی کمپنیوں پر دروازے کھول دیے۔ آج صورت حال یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی سازی کی گنجائش 41,000 میگا واٹ مگر کھپت لگ بھگ 28,000 میگا واٹ ہے، جبکہ ٹرانسمیشن لائنیں اس قابل نہیں کہ اتنا بوجھ سہار سکیں۔ اوپر سے یہ بھی شرط ہے کہ بجلی استعمال ہو نہ ہو سرکار کو نجی کمپنیوں کو غیر استعمال شدہ بجلی کے بھی پیسے دینے ہیں۔ اس جنجال سے گردشی قرضے یعنی سرکولر ڈیٹ کی افریت نے جنم لیا۔ پیٹ بھر بھی جائے تو اگلے برس کمینہ پھر اتنا کا اتنا ہی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس وقت گردشی قرضے کا حجم 3.25 ٹریلین روپے تک پہنچ گیا۔ گویا سرکولر ڈیٹ وہ اژدہا ہے جس کی گرفت وقت کے ساتھ ساتھ اور کستی جاتی ہے۔ وسعت اللہ خان کے مطابق خود آئی پی پیز پر بھی گزشتہ برس بینکوں کے لگ بھگ 41 ارب روپے واجب الادا تھے۔ گویا ہر کسی کی گوٹ کسی اور کے ہاں پھنسی ہوئی ہے۔ وسعت اللہ خان کا مزید کہنا ہے کہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ پلانٹ یا ڈیم سے میرے گھر تک جو بجلی آ رہی ہے وہ ٹرانسمیشن کے دوران ضائع بھی ہو رہی ہے، اسے لائن لاسز کہا جاتا ہے۔ سال گزشتہ اس نقصان کا تخمینہ 520 ارب روپے لگایا گیا۔ اس نقصان میں جدت کاری کے ذریعے کسی حد تک کمی ممکن ہے، مگر پیسے چاہیے۔ مزید سنگین مسئلہ یہ ہے کہ جو بجلی لائن لاسز کے بعد صارف تک پہنچ رہی ہے، اس میں سے بھی سالانہ 380 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے۔ اس میں اشرافیہ، صنعت، زراعت، عام صارف، خوانچہ فروش، بڑے بڑے شبگیر جل سے غرض جس کا بس چلتا ہے ہاتھ رنگ لیتا ہے۔ ان 380 ارب روپے میں سے 80 ارب روپے کی بجلی
मीटरिंग वगैरह में हेरा फेरी और बाकी कुंडे के जरिए चोरी हो रही है। वसतुल्ला खान का मजीद कहना है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां चोरी शुदा बिजली के पैसे भी बिल देने वालों के खाते में डाल देती हैं। गुज़िश्ता बरस तक बिजली चोरी की सबसे ज्यादा शिकायत मुबैना तौर पर पेस्को को मौसूल हुई। सिर्फ बन्नू के एक ग्रिड स्टेशन से 5 अरब रुपए की बिजली चोरी होने की खबरें सामने आईं। एक पूरा झैली कारोबार कुंडा माहिरीन की शक्ल में पनप रहा है, जबकि बिजली का बाकायदा अमला भी शरीक होता है। वसतुल्ला खान के बकौल कहने को पाकिस्तान दरियाओं, झीलों, पहाड़ी चश्मों की सरजमीन है, फिर भी कौमी पैदावार में आबी बिजली का हिस्सा 1/4 है। 58.8% बिजली फर्नेस ऑयल, LNG और कोयले वगैरह से पैदा होती है। कोयले की कुछ मिकदार छोड़ के बाकी ईंधन बाहर से मंगवाया जाता है। गुज़िश्ता 1.5 बरस में रुपए की कदर में 100% से जायद गिरावट के सबब दरामदी ईंधन की लागत दुगनी से ज्यादा हो गई है। बिजली की पैदावार में जोहरी कारखानों का हिस्सा 8.6% और हवा और शमसी तवानाई का हिस्सा 6.8% है। हुकूमतों की ख्वाहिश तो बहुत है कि 2030 तक कुदरती ज़राए से कम 20% तक बिजली कशीद कर ली जाए, मगर हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।